بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی گروپ کے روح رواں جناب تسنیم فاروقی صاحب کے ذہن میں ایک خوبصورت خیال کی پرورش ہوئی، جیسے حسن کو آخر خیال فیض عام آ ہی گیا، آج کوئی خود بخود بالائے بام آ ہی گیا۔ تسنیم فاروقی صاحب کے اس حسین خواب کی تعبیر کو محترم شفیق اللہ اسماعیل صاحب نے حقیقت کا جامہ پہنایا، اور یوں گردش تقدیر آخر کیف پرور ہو گئی، محفل ساقی میں مشتاق دور جام آ ہی گیا۔ یہ اسی خواب کی تکمیل کا نتیجہ تھا کہ ادیبوں، شاعروں، تحقیق کا شوق رکھنے والوں، زمین کی تہہ میں چھپے رازوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرنے والوں اور زندگی کے مختلف پیشوں سے وابستہ احباب کا ایک کارواں تشکیل پایا، جسے مختار مسعود کی کتاب کے عنوان سفر نصیب کا نام دیا گیا۔ مذکورہ حضرات کی کم و بیش 2 ہفتوں کی تگ و دو اور کاوشوں اور اراکین کے مشوروں سے 18 مارچ 2023 کے پروگرام کے لیے مقامات کا تعین اور جزیات و تفصیلات طے کی گئیں۔ اسٹیڈیم روڈ پہ ٹائم میڈیکوز کی پارکنگ لاٹ میں صبح 7:30 بجے سب کو جمع ہونے کی تلقین کی گئی۔ بالآخر 18 مارچ کی صبح تمام اہل سفر طے شدہ مقام پر پہنچ گئے۔ کوسٹر میں بیٹھ جانے کے بعد یہ قافلہ 8 بجے براستہ شاہراہ فیصل اور پھر نیشنل ہائی وے اپنے پہلے پڑاؤ مکلی کے لیے روانہ ہوا۔ تمام احباب نے ایک ایک کر کے اپنا تعارف پیش کیا، اگرچہ کچھ ہی دیر میں قافلے کے تمام اجنبی ایسے تھے جیسے برسوں کی آشنائی ہو۔ تصاویر اور ویڈیوز میں تمام شریک سفر حضرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تعارف کے اس سلسلے کے ساتھ ساتھ پہلا ناشتہ چلتی گاڑی میں ہوا۔ ڈھابے جی کے پاس المکہ ریسٹورنٹ ہے، یہاں پر رکے ہیں۔ یہاں کے متعلق سنا ہے کہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، ناشتہ بہت اچھا ہے، تو یہاں پر رکے ہیں، ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ یہ ہمارے گروپ کے ساتھی ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جناب کراچی سے 100 کلومیٹر کی مسافت پر ٹھٹھہ شہر کے قریب مکلی کا قبرستان تقریباً 20 میل کے پہاڑی سلسلے کے درمیان کم و بیش 10 کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں موجود چھوٹی بڑی قبروں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ یہاں 20 کے قریب بڑے مقبرے موجود ہیں۔ اس قبرستان اور قریبی شہر ٹھٹھہ کی تاریخ کے کئی گوشے تحقیق طلب ہیں اور کئی سوالات ہنوز تشنہ ہیں۔ قبرستان میں موجود قبروں کی قدامت 500 سال تک بتائی جاتی ہے۔ مکلی کے قبرستان کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے 1981 میں مکلی کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔
ایک اور عیسیٰ خان ہے جو اسی ایریا میں ہے مگر وہ دوسرے عیسیٰ خان ہیں، اور ایک جام صاحب کا ایک مزار ہے جو کہ کر کے ہے یہاں سے تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مگر اگر آپ اس کے اوپر میرے اپنے بہت سارے سوالات ہیں کہ گھٹا کیوں اتنا تاریخی ہے اور کیا واقعی یہ اتنا ہی تاریخی ہے جتنا کہ یہ مشہور ہے، اور مجھے اس کے کبھی خاطر خواہ جوابات ملے بھی نہیں۔ اور بہت سے اسرار سمیٹے اس شہر خاموشہ میں مقبروں اور تاریخی آثار کی بحالی کا کام جاری ہے۔ یہاں کے مشہور مقابر جیسے جام، ترخان اور ارغون وغیرہ مغل حکمرانوں کے ادوار کی تہذیب و تمدن اور تعمیراتی حسن کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں یہ مقابر عبرت کا نشان ہیں، وہیں ان پر کندہ دلکش نقش و نگار گزشتہ ادوار کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کی کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ پتھروں پہ کندہ نقش و نگار اور ان کی جیومیٹری دونوں ہی اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ مکلی کی تمام قبریں، چاہے وہ مضبوط اور پختہ اینٹوں سے تعمیر کیے ہوئے مقابر کے اندر بنی ہوئی ہوں یا کھلے آسمان کے نیچے یا پھر چبوترے پر بنائی گئی ہوں، ان پر عموماً نہایت شاندار مذہبی نمونے یا عربی عبارات کندہ ہیں جو اسلامی فن تعمیر کا مخصوص انداز پیش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پتھروں پر عربی یا فارسی کے حروف کا حاشیہ کافی مہارت سے نقش کیا گیا ہے، جس سے اس زمانے کے لوگوں کا اپنے مرنے والے افراد سے عقیدت اور ان سے دلی وابستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے مکلی کے قبرستان میں موجود کئی تاریخی عمارات کی بحالی کا کام کیا ہے۔ یاسمین لاری نے بحالی کے کام کے لیے مقامی خواتین کو ٹریننگ دے کر انہیں کاشی کے کام کا ماہر بنایا اور بھٹیاں لگا کر ٹائلز تیار کیے۔ ایسے جو مس ہو گئے تھے، یہ گلاس کے پیسز اس میں چپکائے گئے ہیں۔ یہ وہ ہے بیسیکلی تو چپکا ہے یہ وہ ہے یہ نہیں سر، یہاں پر آج کام چل رہا ہے بیسیکلی ٹائلنگ یہاں پر میڈم یاسمین جو پاکستان کی بڑی ان کے یہاں پر ان کے ساتھ ان کے بڑے ممتاز ادیب اور مورخ جناب محمد عارف سومرو کے مطابق سندھ کا قدیم شہر ٹھٹہ علم و ادب کے حوالے سے عالمی شہرت کا حامل تھا۔ یہ شہر کبھی نامور شعراء، تذکرہ نگار، مورخین، علماء و فضلاء، فقہاء اور محدثین کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔ کئی ممتاز علماء کے تذکرے کے ساتھ عارف سومرو سندھ کے معروف مورخ اور شاعر میر علی شیر قانے ٹھٹوی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے تحفۃ الکرام، مکلی نامہ اور مقالات الشورى جیسی مارکۃ الآراء تصانیف لکھ کر اہل علم پر احسان کیا۔ واضح رہے کہ انہی کی مکلی نامہ پر حاشیہ نگاری کر کے پیر حسام الدین راشدی نے مکلی کے قبرستان کی تاریخ کو دنیا سے متعارف کروایا ہے۔ جب 1592 کا دور چلا تو پھر ان بھائیوں کا بیچ میں تنازع چلا، کیونکہ ایک جان بابا دوسرا باقی بیگ، یہ باقی بیگ کے بیٹوں کے خاندان میں، کیونکہ باقی بیگ اتنا ظالم تھا وہ زمانے میں اس کی اٹھک بیٹھک اس بک کے ساتھ پاکستان میں تھی، کیونکہ اسی نے 1570 میں جب یہ ان کا والد جسے عیسیٰ خان بن جب انتقال 1565 میں ہو گیا تو پھر یہ دونوں بھائی آپس سیٹوں میں لڑ گئے۔ میر علی شیر قانے مکلی نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سفر حج کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس علاقے میں ایک پہاڑی پر قیام پذیر ہوئے۔ رات کو شاید خواب میں مکہ کا نقشہ دیکھا۔ الصبح خواب سے بیدار ہوئے تو زبان مبارک پر ھذا مکۃ علی کا ورد تھا۔ اس کلمے نے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر لی۔ مکۃ علی میں اولاً تے کی تخفیف ہوئی تو مکلی اور پھر امتداد زمانہ نے اسے مکلی کے نام سے مشہور کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک خدا رسیدہ بزرگ خاتون اس علاقے میں رہائش پذیر تھیں جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہوئیں تو اس پہاڑی پر ان کی آخری آرام گاہ بنائی گئی۔
اس سے متصل شیخ حماد جمالی نے ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور اس ٹیلے کا نام انہی زاہدہ خاتون کے نام پر مکتلی رکھا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ مکلی ہو گیا۔ جان بابا چھوٹا تھا، جان بابا کے یہاں سندھی سمیت جو تھے رشتے داری ہوئی چکی تھی۔ اس کا بڑا مقبرہ عیسیٰ خان ترخان 2 کا بھی بنا ہے، اس پہ بھی چلیں گے۔ اس زمانے میں اس کی 2 سال عمر تھی، پھر اس کے پورے خاندان کو 1570 میں باقی بیگ میں پورے بھائی اور اپنے ان کے ساتھ بہنوں، ان کی ماں جو ہمایوں بادشاہ کی عزیز تھی، اکبر کی پھوپھو تھی، ان سب کو مروا دیا تھا۔ سر یہ یہاں سے اس کا بیٹا یہاں سے چلا گیا گجرات کی سائڈ کو، گجرات میں جا کر تو وہاں پر جہانگیر کے سنتر گیا، حالانکہ مغل اور ترخان ان کی نظر نہیں آتی اس کے، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ جب تک گاڑی آئے انتظار کر سکتے ہیں، لیکن یہ مزار جو سامنے ہے اس کے لیے ہمیں گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں اس کا وزٹ شروع کرتے ہیں۔ ہم گاڑی وہاں پہ بلوا لیں۔ عیسیٰ خان مکلی کے چند قابل ذکر مقبرے یہ ہیں: ٹھٹہ کے گورنر مرزا عیسیٰ خان ترخان ثانی کا تقریباً 400 سال قدیم مقبرہ۔ مرزا عیسیٰ خان ترخان ثانی مرزا عیسیٰ خان اول کے پوتے تھے۔ یہ دلی کے مغل دربار میں پہلے 4 ہزاری منصب پر فائز رہے اور بعد میں سن 1627 میں انہیں سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ شاہجہاں کے دور حکومت میں وہ کرنا کے قلعہ دار تھے اور اسی زمانے میں انہوں نے اپنے مقبرے کی تعمیر کے لیے پتھر ٹھٹہ روانہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ مرزا عیسیٰ خان ترخان کا پورا مقبرہ زرد رنگ کے پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں ایک بڑا گنبد بھی ہے۔ محرابوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں جو خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ مقبرہ مرزا جان بابا۔ مرزا عیسیٰ خان ثانی کے والد مرزا جان بابا کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ مرزا جان بیگ کے بڑے بھائی مرزا باقی بیگ نے ذاتی رنجش کی بنا پر انہیں قتل کروا دیا تھا۔ ابتدا میں اس مقبرے پر 3 گنبد تھے، لیکن امتداد زمانہ کے ہاتھوں 2 گنبدوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ جس ٹیلے پر مرزا جان بابا کا مقبرہ بنا ہوا ہے اس کے نیچے 12 دروں والا دالان بنا ہوا ہے، جہاں سما حکمران جام تماچی غریب مچھیرن نوری کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ مرزا جانی بیگ ترخان و غازی بیگ۔ مرزا جانی بیگ ترخان خاندان کا آخری فرما رواں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی ابدی آرامگاہ کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش کرائی تھی۔ مرزا جانی بیگ اور اس کے بیٹے مرزا غازی بیگ کے مقبروں کی عمارتیں بہت عظیم الشان ہیں، جو چمکدار مٹی اور سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ دونوں اطراف کے دروازوں پر قرآنی آیات خوبصورت انداز میں سفید رنگ سے تحریر کی گئی ہیں۔ اس کا فرزند مرزا غازی بیگ جو افغانی صوبے قندھار کا گورنر تھا، اپنے ہی ایک مصاحب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ مکلی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جام نظام الدین کا مقبرہ۔ سندھ پر سما خاندان کا آخری کامیاب حکمران جام نظام الدین کو سمجھا جاتا ہے۔ رعایا میں انتہائی مقبول اس راجا کو عوام نے پیار سے جام نندو کا خطاب دیا تھا۔
آج بھی مقامی لوگ بڑی عقیدت سے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ مغل حکمرانوں کے مانند سما خاندان نے بھی تعمیرات پر خصوصی توجہ دی اور زرد پتھروں کی تعمیرات کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ جام نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے کی تعمیر شروع کروا دی تھی، جو اس کی موت کے 1 سال بعد مکمل ہوا۔ اندازوں کے مطابق مقبرے کا زرد پتھر جودھ پور سے منگوایا گیا ہوگا، جسے چوکور اینٹوں کی صورت ڈھالا گیا ہے۔ مقبرے کی عمارت پر اندر اور باہر کی سمت کنداکاری کے دلکش نمونے ہیں جو ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ مقبرہ مرزا تغرل بیگ۔ مرزا تغرل بیگ، جس نے مغل بادشاہ عالمگیر سے بغاوت کی تھی، اس کا مقبرہ ایک بڑے احاطے میں چٹانی پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس میں 16 محرابیں ہیں اور 8 ستونوں پر گنبد بنا ہوا ہے۔ دوستو، ابھی ہمارے سفر کی روداد ادھوری ہے، تاہم آج کی مصروف زندگی میں ویلاگ کو طویل کرنا زیادہ مناسب نہیں رہتا، اس لیے ہم سفر کی باقی روداد اس ویلاگ کے دوسرے حصے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے چلتے ایک دو کچھ تاثرات احباب کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، جسے ہم اس سفر کا حاصل کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے سفر کے ساتھی جناب طارق حسنی کہتے ہیں کہ کل کا سفر اپنی نوعیت کا ایک منفرد تجربہ تھا، جس میں اکثریت گو کہ میرے لیے اجنبی تھی، مگر ایک قربت کی فضا اور خوشگوار ماحول نے اجنبیت کے احساس کو جلد ہی روا کر دیا۔ ایک دوسرے سے ایسے مل رہے تھے جیسے آج 40-45 سال بعد دوبارہ مل رہے ہوں۔ یہ زندہ دلوں کا قافلہ عجب تھا کہ آغاز سے اختتام تک مسافر کو عمر کی 20-25 قسطیں پیچھے چلے جانے کا احساس ہوتا رہا۔ خود میرے اپنے تاثرات کچھ یوں تھے کہ تمام شریک سفر احباب کا میں دل سے شکر گزار رہا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جناب عقیل عباس جعفری جیسے پاکستان کے بڑے مورخ ہمارے شریک سفر تھے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کا یہ ایک ایسا حسین امتزاج تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبہم سی باتیں، وہ پوشیدہ نشتر، وہ بے فکر دنیا، وہ لفظوں کے دفتر، خیالات پر شوق کا سلسلہ تھا، بدل دیں زمانے کو وہ حوصلہ تھا، ہر ایک دل میں پیدا نیا ولولہ تھا، ہر ایک گام احباب کا قافلہ تھا۔ جناب عامر پٹنی صاحب اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم نے وہ شاندار یادگاریں دیکھیں جو کبھی بادشاہوں، رانیوں، ولیوں اور ٹھٹا کے علماء کی تھیں۔ ایک ایسا شہر جو 14ویں اور 18ویں صدی کے درمیان اسلام کے دارالحکومت اور ثقافتی مرکز کے طور پر پروان چڑھا۔ ہم ان کاریگروں کی ذہانت اور دستکاری سے متاثر ہوئے جنہوں نے ایسے شاندار فن پارے تخلیق کیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں دوستی کتاب سے کہ روح رواں جناب تسنیم فاروقی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور جناب شفیق اللہ اسماعیل صاحب کا جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا۔ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔